آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ ماہ جمادی الثانی کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ صحابی ہیں، قرآن مجید کے اندر ایک کثیر خزانہ آپ کی شان میں موجود ہے اور احادیث کے اندر بھی آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب بہت زیادہ ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں کہ انبیاء کے بعد جس کا مقام و مرتبہ ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت والے، عظمت والے جو انسان ہیں وہ انبیاء اکرام ہیں، رسل عظام ہیں۔ اور انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مقام جس کو عطا ہوا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو تیم کے ساتھ ہے اور قبیلہ بنو تیم جو ہے وہ قریش کی ایک شاخ ہے۔ اسی طرح حضرت عمر ان کا تعلق قبیلہ بنو عدی کے ساتھ ہے اور حضرت عثمان غنی آپ کا تعلق قبیلہ بنو امیہ کے ساتھ ہے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ بنو ہاشم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ اور یہ سارے قبائل جو ہیں یہ قریش کی شاخیں ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اول الایمان ہیں۔ مکہ کی بستی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا نعرہ بلند کیا اور اللہ کی توحید کی دعوت دی تو پوری مکہ کی بستی جو ہے وہ آپ کی مخالف ہو گئی اور معاذ اللہ انہوں نے آپ پر ایسے ایسے الزام لگائے اور آپ کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا کہا، کذبتا کذبتا کا شور کیا۔ پوری مکہ کی بستی میں جہاں کذبتا کذبتا کا شور تھا وہاں ایک آواز جو سب پر حاوی ہو گئی وہ تھی صدقتا صدقتا صدقتا، کہ آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ اور وہ آواز ابو قحافہ کے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق کی تھی۔ یعنی آپ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر لبیک کہا اور اول الایمان قرار پائے۔ احادیث مبارکہ جو ہیں ان کو سمجھنا اور قرآن کو سمجھنا، اپنی عقل پر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا یا حدیث مبارکہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر احادیث سے مسائل نکالنا، اس سے گمراہی پھیلتی ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس زمانے کے اندر خارجیت اور رافضیت پورے زوروں پر ہے اور وہ اپنے اپنے عقائد باطلہ کی تشہیر سوشل میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں۔ خارجی وہ ہیں جو اہل بیت کی بے ادبی کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی شان بیان کرتے ہیں اور ان کی شان کی آڑ میں اہل بیت نبوت پر حملے کرتے ہیں، ان کی بے ادبیاں کرتے ہیں۔ اور رافضی وہ ہیں
جو اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں مگر اہل بیت کی شان کی آڑ میں صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، تو یہ دونوں طبقے آج بھی موجود ہیں، خارجی بھی اور رافضی بھی۔ تو قرآن مجید جس کے پاس بھی آپ جائیں وہ دلیل آپ کو قرآن سے دے گا، تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، یہ تو حدیث پڑھ رہا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ قرآن و حدیث بھی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتے جب تک قرآن و حدیث والوں کے ساتھ بندے کا قلبی تعلق نہ ہو۔ یعنی عظمت مصطفیٰ اگر دل میں نہیں ہے، عظمت صحابہ دل میں نہیں ہے، عظمت اہل بیت دل میں نہیں ہے، تو اس کو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا، حدیث بھی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان حضرت ابوبکر صدیق لائے ہیں، لیکن وہاں پر دوسری حدیثوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ الکبریٰ لائی ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان حضرت زید بن حارثہ لائے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان حضرت علی لائے ہیں۔ اب یہ 4 حدیثیں ہیں، تو اگر بندہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور عقل پر جو ہے وہ فیصلے کرے اور شریعت مطہرہ کو پیش نظر نہ رکھے، تو پھر ظاہر ہے کہ جو منکرین حدیث ہیں وہ آپ پر اعتراض کر سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ 4 حدیثیں ہیں اور چاروں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو اب ماننا تو کسی ایک حدیث کو ہی ہے نا۔ تو یہاں پر ہمارے بزرگوں نے فیصلے کر دی ہیں، یہ 4 حدیثیں جو ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ ان کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوئیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ 4 حدیثیں حق ہیں، یہ 4 حدیثیں ٹھیک ہیں، غلط نہیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک حدیث پہ عمل کریں گے تو باقی 3 چھوڑنی پڑ جائیں گی، آپ نے فرمایا 4 درست ہیں، اور پھر آپ نے اس کی تشریح فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان حضرت ابوبکر صدیق لائے ہیں، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ الکبریٰ لائی ہیں، تیسری حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان حضرت علی لائے ہیں، چوتھی حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان حضرت زید بن حارثہ لائے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ذرا غور کرو کہ ان میں چار شخصیات ہیں، ان میں ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے اور ایک غلام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت ابوبکر صدیق لائے ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ الکبریٰ لائی ہیں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت علی لائے ہیں، کیونکہ جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا تھا تو حضرت علی کی عمر اس وقت 9-10 سال کے قریب تھی، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان حضرت زید بن حارثہ لے کے آئے ہیں۔ تو آپ نے وہ 4 حدیثوں کی جو ہے وہ تشریح بھی کر دی۔ تو اب ظاہر ہے کہ آج لوگ اگر فقہ حنفی پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جی ایک طرف حدیث ہے، ایک طرف امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے ہے، تو ماننی تو حدیث چاہیے نہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے کو ماننا چاہیے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی جو رائے ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ قرآن اور حدیث کا مفہوم جو انہوں نے اخذ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام صاحب کے پیش نظر قرآن نہیں تھا، امام صاحب کے پیش نظر حدیث نہیں تھی، بلکہ ہم تو حدیثیں سنتے ہیں، اور امام صاحب نے جو ہے وہ کئی صحابہ کی صحبت اختیار کی ہے، کئی صحابہ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ نے حدیثیں سنی ہیں، سیکھی ہیں، اور ان سے جو ہے وہ اس کا مفہوم جو ہے وہ اخذ کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق آپ مدینہ شریف مسجد نبوی میں تشریف لائے، تو وہاں امام اعظم امام ابو حنیفہ بھی موجود تھے۔ آپ گزر رہے تھے، کسی نے کہا کہ یہ ابو حنیفہ ہے، یہ قرآن کی بات نہیں مانتا، حدیث کی نہیں مانتا، یہ اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ چنانچہ امام صاحب کو بلایا گیا۔ آپ امام جعفر صادق کے سامنے اس طرح زانو بچھا کے بیٹھے ہیں جس طرح ایک پیر کے سامنے مرید بیٹھتا ہے، یعنی ادب کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم
اپنی عقل کے مطابق جو ہے وہ فتوے دیتے ہو، تم قرآن اور حدیث کو پیش نظر نہیں رکھتے بلکہ اپنی عقلی دلائل پر جو ہے وہ بات کرتے ہو۔ تو امام صاحب نے کہا کہ حضور آپ مجھے یہ بتائیں کہ عورت زیادہ کمزور ہے یا مرد؟ تو امام صاحب کہنے لگے کہ عورت کمزور ہے۔ کہا کہ اب جب وراثت تقسیم ہوئی ہے، قرآن نے وراثت کا حکم دیا ہے، تو مرد کے 2 حصے ہیں اور عورت کا 1 حصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرتا تو میں عورت کو 2 حصے دیتا، کیونکہ عورت کمزور ہے، مرد تو جو ہے وہ مزدوری کر سکتا ہے، کما سکتا ہے، تو میں نے مرد کو 1 حصہ نہیں دیا بلکہ مرد کو 2 حصے ہی رکھے ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، یعنی مرد کو دگنا ملتا ہے اور عورت کو 1 حصہ کم۔ تو فرمایا اگر میں اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرتا تو پھر میں عورت کے بارے میں کہہ دیتا کہ جب وراثت تقسیم ہو تو عورت کو مرد سے زیادہ وراثت دی جائے۔ کہا حضور میں نے اپنی عقل کو نہیں دوڑایا بلکہ میں نے وہی کیا جو قرآن نے حکم دیا ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، آپ نے فرمایا حضور یہ بتائے کہ منی زیادہ پلید ہے یا پیشاب؟ تو ظاہر شریعت کے اندر تو پیشاب پر ناپاکی کا حکم زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرتا تو پھر میں لوگوں کو کہہ دیتا کہ ہر پیشاب کرنے کے بعد غسل فرض ہے کیونکہ وہ زیادہ پلید ہے، لیکن میں نے وہ نہیں کیا۔ میں نے جو شریعت نے حکم دیا ہے کہ پیشاب کرنے سے غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ مادہ معنویہ انسان کے جسم سے خارج ہو تو پھر غسل فرض ہوتا ہے۔ تو اب جب امام صاحب نے 2-4 مثالیں دیں تو امام جعفر صادق نے اٹھ کر آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا مجھے تو اس ماتھے سے علم کا نور نظر آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے اتنی وہ بات کرتا ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ مکہ کی بستی میں سب سے پہلے جو ایمان لائے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ ذات جو سچ لے کر آئی، جو سچائی کو لے کر آئی، اور ایک وہ ذات جس نے اس سچ کی تصدیق کی، والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچ لے کر آئی، وصدق بہ، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، وہی تقوی والے ہیں۔ یعنی سچائی لے کر آنے والی ذات رسول اللہ کی ذات ہے، قرآن سچی کتاب ہے، اسلام سچا دین ہے، توحید سچا عقیدہ ہے، قرآن سچائی، اسلام سچائی، توحید سچائی، اور رسول اللہ سچ لے کر آنے والے، اور اس سچ کی سب سے پہلے جس نے تصدیق کی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول الایمان ہے، اور آپ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور آپ کی صحابیت جو ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ باقی جتنے صحابہ ہیں کسی کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے، کسی کی صحابیت تفسیر سے ثابت ہے، کسی کی صحابیت تاریخ سے ثابت ہے۔ تنہا پوری تاریخ صحابیت میں سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جن کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور باقی صحابہ کی صحابیت کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اس لیے کہ قرآن کی نص کا انکار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 میں سے دوسرا جب دونوں غار میں تھے۔ یہ ہجرت کی رات کا جو واقعہ وہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا۔ 2 میں سے دوسرا یعنی غار میں 2 ہی تھے، اللہ نے ہنسوں میں سیغوں میں 2 کا ہی ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ بعد میں آنے والے یہ نہ کہہ دیں نہیں غار میں 2 نہیں تھے 1 ہی تھا، یا غار میں 2 نہیں تھے 3 تھے۔ تو اللہ نے بار بار آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ غار ثور کا پورا جو منظر ہے وہ یہاں اللہ نے بیان کیا اور فرمایا کہ لے صاحب ہی، صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، حالانکہ عربی زبان میں ساتھی کے لیے بڑے الفاظ ہیں، انیس ساتھی کو کہتے ہیں، رفیق ساتھی کو کہتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اور بھی کئی معنی ہیں، یعنی کئی لفظ ایسے ہیں عربی کے اندر جو ساتھی کا معنی میں بولے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ نے فرمایا لصاحبہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے لصاحبہ اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، یعنی اس سے ساتھی ہونا بھی ثابت ہو گیا اور صحابی ہونا بھی ثابت ہو گیا، یعنی لصاحبہ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صحابیت ہے وہ نص قرآنی سے ثابت ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کا دشمن جو ہے وہ پکا جہنمی ہے۔ جو حضرت ابو بکر صدیق سے دشمنی کرتا ہے وہ اپنے آپ سے ہی دشمنی کرتا ہے۔ پوری طرح صحابیت میں یہ اعزاز حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کے فضائل بیان ہوئے، اور قرآن مجید کے اندر آپ کے فضائل موجود ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کا جو دشمن ہے وہ جہنم میں جلے گا۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اگر پوچھنی ہے تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے پوچھیں، رسول اللہ سے پوچھیں۔